نہیں ہے، کیونکہ زمانہ آپ کے لیے اسی طرح گھوم گیا جس طرح کہ اس دن تھا جس دن اللہ نے آسمان اور زمین کو زیور تخلیق سے آراستہ کیا تھا، اور آپ نے غزوہ تبوک کے موقع پر دو انسانی سائے دیکھ کر کہا تھا کہ ابو ذر اور ابو خزیمہ بن جا، تو دونوں سائے انہی دونوں شخصیت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ ابھی تمہارے پاس ایک اجنبی آئے گا، پھر آپ نے دعا کی تھی کہ اللہ آنے والے کو علی ابن ابی طالب بنا دے، تو آنے والے علی ابن ابی طالب ہو گئے، کیونکہ آپ نطق الہی سے تکلم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ کی ذات وہ ہے جو جب چاہے جو کچھ چاہے کر سکتی ہے، اس کے امکانات کی کوئی حد نہیں، وہ سوائے شرک کے ہر چیز پر قادر ہے، اور اس کے کمال کو کبھی کوئی نقص لاحق نہیں ہوتا۔ اور اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، آپ کی فضیلت اور قدر و منزلت کے شان ہر وقت نازل ہوں، اور ہر قسم کے درود و سلام کی ساری فضیلتیں آپ میں جمع ہوں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، اے وہ ذات گرامی جس کی نبوت کی تصدیق زمین نے کی، جس کو سلام اس کے پتھروں نے کیا، جس کی طرف اس کے جانور بھاگے، اور جس کی رسالت کی تصدیق اس کے درختوں نے کی۔ آپ کے لعاب دہن سے اس کا کھارا پانی شیریں ہو گیا، اور اس کے چشمے بہہ پڑے، اور اس کے کنویں میں جوش آ گیا، اور کھجوریں کہ اس کے تنے آپ کے لیے رونے کی آواز نکالتے اور آپ کے لیے گریا کرتے تھے، اور اس کا پہاڑ آپ کے لیے رستہ تھا، اور اس کی باد صبا نے آپ کی مدد کی، اور اس کی آندھیوں نے آپ کی حفاظت کی۔ زمین کے ساتھ ساتھ آسمان اور اس کے نیک ساکنان نے بھی آپ کی اطاعت کی، جبکہ قہار ذات نے آپ کو زمین پر اقتدار عطا کیا ہے۔ اگر کفار کی گردنوں میں توق اور ان کے پیر میں بیڑیاں نہ پڑی ہوتی تو وہ آپ کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے حق میں وبال و جہنم مقدور ہو چکی تھی۔ آپ کی نبوت کے آفتاب کی روشنی اس بات سے کہیں بلند ہے کہ اس کا انکار کیا جائے، یا کوئی دو آدمی بھی اس کے وجود کا انکار کریں۔ اگر آپ اللہ کے یہاں ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں کہ وہ ہمیں عفو اور عافیت عطا فرمائے، اور کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اے اللہ کے رسول، آپ پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں، آپ کی فضیلت اور قدر و منزلت کی شایع نشان ہر وقت نازل ہوں، اور ہر قسم کے درود و سلام کی ساری فضیلتیں آپ پر اکٹھا ہو جائیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ پر، اے تمام انبیاء کے سردار، معجزات اور آیات اور نشانیوں والے، اے وہ ذات شریف جس کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کا چشمہ پھوٹا، اور پانی سے بھرے ہوئے بادل نے جس کی دعوت پر لبیک کہا، جس کی ہتھیلیوں میں کنکریاں اور کھانے نے تسبیح پڑھی، جنہوں نے ایک مٹھی کنکر والی ریت کافروں کی طرف پھینکی تو کافروں کے لشکر ہر قسم کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، اور جن کے اشاروں سے فتح مکہ کے موقع پر سارے بت اوندھے ہو گئے۔ سیدنا قتادہ کے لیے کھجوروں کی شاخ اور سیدنا طفیل کے لیے کوڑا روشن ہو گیا، اور ان کی روشنی سے تاریکیاں کافور ہو گئیں، اور کھجوروں کا تنا اس بچے کی طرح رونے لگا جس کا دودھ چھڑایا گیا ہو، اور منبر ہلنے لگا۔ آپ کا ہاتھ پیر اس پر، آپ کے ہاتھ پھیرنے کا اس پر اس قدر اثر ہوا، لیکن کافروں نے آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں لیا۔ جبکہ آپ کوہ احد اور حرار پر چڑھے تو دونوں لرزنے لگے، لیکن محبت کرنے والے پر جب وہ لرزنے لگے کوئی ملامت نہیں۔ پہاڑ کی چٹان پر آپ کے قدموں کے نشان پڑ گئے، لیکن غزوہ بدر میں ریت پر نشان نہیں پڑے۔ آپ کے لیے دو مقامات ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے صرف ایک مقام ہے۔ اے اللہ،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں آپ کی